अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट करीम वक़ास। इंडियन न्यूज़ का प्रोग्राम मेरा नुक्ता नज़र। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात और मुख्तलिफ़ टॉपिक पर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है कोरोना की आड़ में, कोरोना के पस मंज़र में जन्म लेने वाले वो वायरस के जो कोरोना से बड़े ख़तरनाक हैं, जो जानलेवा भी हैं और माशरती बीमारियों के अंदर, माशरती मसाइल के अंदर अपना अहम रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। जिस तरह के वो, चाहे बेरोज़गारी है, चाहे वो डकैती है, चाहे वो कत्ल है, चाहे वो कोई और मसला है जो आज हमारे माशरे के अंदर दिन ब दिन उसके अंदर इजाफा दिखाई दे रहा है। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ एक जो कह लें समाजी और सहाफ़ी और इंतहाई कह लें मुदब्बर और मारूफ शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका तारुफ मोहतरम डॉक्टर शहजाद नसीम, मैं उनको अपने साथ स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम उनसे ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि आज कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए कहीं पे इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, कहीं पे सियासी कार्रवाइयाँ हैं और कहीं पे ये जो कोरोना है इससे बढ़कर जो वबाएं हैं उनको जन्म दिया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब भी हैं, यकीनन उनका मरीजों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन ताल्लुक डेली बेसिस पे जो है वो होता है। तो लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब, कोरोना की वैक्सीन तो अभी तक नामुकम्मल है और हर बंदे की पहुंच से दूर है, लेकिन ये जो दूसरी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसको सबसे बढ़कर बेरोजगारी कहा जाएगा, इसका हल हर दूसरे फर्द के पास मौजूद है कि वो उसकी हेल्प के जरिए उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कारी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे ईडियन स्टूडियो में इज़्ज़त अफजाई बख्शी। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं कोविड-19 के हवाले से जितने भी मेरे कोलीग्स डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स व दीगर हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं और कईयों ने जामे शहादत भी नोश किया, उन सब को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। उसके अलावा ज़िली गवर्नमेंट के जितने भी अफराद हर सतह पर अपने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमात भी मेरे लिए काबिल तहसीन है, उन सब को भी मेरा सलाम अकीदत। बात जहाँ तक आपने की है कोविड की वजह से जो मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले रहे हैं, उनके हल के लिए कारी साहब हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। बसीरत मुसलमान हमारा शरई तकाजा भी है और हमें इस्लाम भी इस बात का दर्स देता है कि हमने अपनी कैपेसिटी में अपनी सतह पर भी अपना भरपूर और मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हर इंसान की हर सतह पर मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इंडिविजुअली तौर पे अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के अपने पर फराइज अंजाम देंगे तो यकीनन बहुत हद तक हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम करने में अपना भरपूर और मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अब गवर्नमेंट जो है वो सुबह 6 बजे 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है वो काम की इजाज़त दे रही है और उसमें से भी एक वीक में 3 से 4 दिन जो है वो मुकम्मल जो है वो शटर डाउन जो है वो किया जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि जो एक सफ़ेद पोश और गरीब घराना है जिसने सुबह कमाना है और शाम को खाना है, तो उसके लिए जो परेशानी और मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो जो जिस एहसास महरूमी का शिकार होता जा रहा है, आखिर क्या वक्त हाकम को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल ज़रूर लेना चाहिए। मैं किसी सूरत भी इस बात को डिनाई नहीं करता कि उनको बिल्कुल एक बंद गली में दाखिल कर दिया जाए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हर ज़िले का DCO और DPO और हर हल्के का मुतलका MPA MNA इस बात का जिम्मेदार है कि अपनी वो शहरियों को हर मुमकिन ज़रूरत ज़िंदगी की हर मुमकिन सहूलियात को फराहम करना उन पर जिम्मेदारी है। तो ये जहाँ तक बात आपने की हफ्ते में 2-3 दिन उन्होंने कारोबार बंद कर दी हैं, तो वो वक्त की मजबूरी है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इस सिलसिले में तो जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं
اور یا تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو انہوں نے آن بورڈ لے کے کوئی فیصلہ کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ نہیں. دیکھیں اس میں یہ بات روشن کی طرح واضح ہے کہ ریاست مدینہ، آج بھی ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نعرہ لگایا گیا. یقیناً یہ پاکستان ریاست مدینہ ہے، وہ چاہے 1947 کو دیکھیں یا آج کے حکمرانوں کو دیکھیں، کیونکہ جس کی بنیادی لا الہ الا اللہ تو وہ یقیناً ریاست مدینہ ہے. لیکن ریاست مدینہ کا حکمران تو جو عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو کہتے تھے کہ اگر میری ریاست میں ایک جانور کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن میں جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں کیا فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں آئے گا، کیا منہ دکھاؤں گا. تو آج کیا ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ گھروں کے گھر اس کے اندر آج فاقہ کشی ہے؟ جس طرح آپ اگر دیکھیں کہ حاصل پور کے اندر ایک میاں بیوی نے گھر کے اندر 17,000 روپے بل آ گیا، دودھ کے لیے پیسے نہیں، کاروبار نہیں، دیہڑی نہیں، مزدوری نہیں، تو اس نے اپنے بچوں کو پہلے زہر دیا، پھر دونوں میاں بیوی نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. آخر کون جواب دے گا؟ قاری صاحب بہت بھیانک یہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا میری نظروں سے بھی جب گزرا تو یقیناً میری آنکھیں بھی بہت نم ہوئیں اور میں شدید دلی افسردہ بھی ہوا. لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے قاری صاحب، اس طرح کے لا تعداد واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، تو ٹھیک ہے، ایک ڈائلاگ کی حد تک تو ریاست مدینہ ایک وقت کے حاکم نے ایک اپنی فلسفی پیش کی کہ میں اگر اقتدار میں آ گیا تو اس طرح کی ریاست کو میں چلاؤں گا، ڈیزائن کروں گا پالیسیز کو. لیکن وہ مجھے عملی طور پہ دکھائی نہیں دے رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا جو ایک انتہائی نورا کشتی والا رول پلے ہے. سبھی اقتدار کے بھوکے ہیں، اپنی عوام کے ساتھ نہ اپوزیشن مخلص ہے نہ حق میں وقت کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، سبھی کو اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں. اگر ان کو عوام کا احساس ہو تو وہ سیاست چھوڑ کے سب سے پہلے اپنے اپنے حلقے میں ٹائم دیں. جب ووٹ لینے کا وقت ہوتا ہے نا تو سارا دن اور ساری رات ان کے کرندے گھروں میں جا کے 10 دفعہ جاتے ہیں اپنا وہ چٹ لے کے کہ جناب یہ آپ کا پولنگ ہے، یہ آپ کا ووٹر نمبر ہے، یہ آپ کا فیملی نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ان بے حص لوگوں کو، الفاظ میرے پاس سخت ہیں لیکن میں کچھ مجبوریاں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا پولائٹ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ان کو شرم نہیں آتی؟ ووٹ لیتے وقت تو ان کو 20 دفعہ جانا پڑے ایک ایک گھر میں، رات کو 3 بجے بھی جانا پڑے تو چلے جاتے ہیں کہ تسی میرے چاچا جی ہو، تسی میرے ماما جی ہو. ہوں مامے چاچے انہوں دی آل اولاد بھوکی مرਦੀ پئی ہے، اور بغیر تو کچھ شرم کرو. اپنے اپنے حلقے سے جاؤ، دیکھو عوام کس طرح خودکشیاں کرنے سے مجبور ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ موسٹلی یقیناً ہونا چاہیے، آپ نے کہا پرچی پہنچ جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف وہاں پہ ووٹ نہیں پہنچتا بلکہ الیکشن کے دور میں نوٹ بھی ان کے گھروں میں پہنچائے جاتے ہیں. ووٹوں کو خریدنے کی بات کی جاتی ہے اور خریدا جاتا ہے. بہت سارے جس طرح ایم پی ایم این ایز کو خریدا جاتا ہے، بعض دفعہ بعض حلقوں میں ووٹر کو بھی خریدا جاتا ہے، اس کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا دیکھیں جی، جہاں تک بات آپ نے کی ہے نا کہ ووٹ بکتا ہے، تو بالکل یہ ایک بھیانک سچ ہے، کڑوا سچ ہے. یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. ووٹ ایک پرچی کے اوپر مہر لگانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ضمیر کی آواز کا نام ہے، حق خود ارادیت ہے. لیکن آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو چور ڈاکو ڈکیت ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے. کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اس کو ایک مافیا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی سیاستدان کا آپ پس منظر نکال کے دیکھ لیں، مجھے بتائیں ذرا کون ہے دودھ کا دھلا ہوا، یا کون ہے جو جس پہ کوئی کریمنل نہیں ہے، مقدمات نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوں گے اور ان کا پارلیمنٹ میں 0% رول ہے. فارمیلٹی کے لیے وہ بیٹھے ہوئے لوگ. بالکل مجھے نہیں پتا وہ کیا لینے گئے ہیں اور لے کے کیا آ گئے ہیں. شاید ان کو بھی وقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور اپنے مخصوص مفادات حاصل کر کے وہ بھی خاموشی سے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں. عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی چلو الیکشن کی بات چل نکلی ہے، یہ ضمنی طور پہ بات آ گئی ہے، چونکہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں. میرا نقطہ نظر اس سے
آپ کا متفق ہونا یا ہمارا ہر بات سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بھی اپنی قیمتی آراء اور تجاویز ہمیں دے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے اصولی موقف کو دیکھتے ہوئے جو ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور دوبارہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے دوبارہ ری پولنگ کا فیصلہ سنا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ جس کو جو کہہ لے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی سامنا ہے اور سابقہ اگر الیکشن کو دیکھا جائے تو وہاں پر تشدد، ظلم، جبر، فائرنگ، قتل جیسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، تو کیا ان حالات میں ہماری انتظامیہ غیر جانبدار رہ کر منظم اور شفاف الیکشن کروا پائے گی یا کہ دوبارہ کوئی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ دیکھیں جی، اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا سانحہ رونما ہو کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، یا جو خونی منظر ہماری آنکھوں نے پہلے دیکھے ہیں، پہلے الیکشن میں دیکھے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات الیکشن کا ہر لمحہ اپنی خصوصی رحمت سے پرامن طریقے سے گزارے۔ جہاں تک رہی بات ضلعی گورنمنٹ یا ضلعی انتظامیہ کے اپنے کردار کی، تو یقیناً وہ اپنا کردار ادا کرتی بھی ہے اور ادا کرے گی بھی۔ تو یعنی آپ پر امید ہیں؟ جی مجھے پوری، لیکن صاحب آپ کیسے ایک جانبدار ہو کے بات، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کریں گے۔ آپ اگر غیر جانبدار ہو کے بات کریں تو اگر ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اگر پہلے ڈی پی او ہمارے آئے مستنصر فیروز، اس کے بعد حسن اسد علوی، اس کے بعد ہمارے اب جو موجودہ عبدالغفار کسرانی، تو تینوں ڈی پی او کو جو ہے وہ بڑی بڑی اسلامیہ جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ کسی کو کچہری سیالکوٹ کے اندر 2 قتل کی سلامی، کسی کو اگوکی کے اندر ڈکیٹی کی بڑی واردات، اور کسی کو موترا جیسے کہہ لے ایک بڑا واقعہ جس کو ہر آنکھ نے اشک بار کر دیا کہ ایک باپ کے ہاتھوں جو ہے وہ بیٹا، بہو، نواسا، نواسی، پورا خاندان جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن انتظامیہ کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو اس سے ضرور آگاہ کیجیے۔ دیکھیں جی قاضی صاحب، اس طرح کے واقعات ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کریمنل انسان ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا ڈی پی او ہے کون سا نہیں ہے۔ وہ اپنی گندی سوچ کے ساتھ وہ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے پلان، اس کے مطابق وہ اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں۔ تو جہاں تک رہی پولیس کی، ضلعی پولیس کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیس دانستہ طور پر کہیں اپنی کوتاہی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ اپنی کیپیسٹی میں پولیس بہت زیادہ کام بھی کرتی ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو قاضی صاحب کہ پولیس کو میں جتنا بھی جانتا ہوں، پولیس کی اپنی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے، جو کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹرز تک میری اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو ان کے بھی بے شمار مسائل ایسے ہیں جو وقت کا تقاضا ہے کہ ان کو بھی محکمانہ سطح پر حل کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے کسی کریمنل ایکٹیویٹی کو روکنے کی، تو پولیس اپنا بھرپور ادا کرتی ہے۔ پہلے جیسی پولیس نہیں ہے۔ اب تھانوں میں چلے جائیں، آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گا۔ آپ کو پراپر پروٹوکول کے ساتھ آپ کو ڈیل کیا جائے گا۔ فرنٹ ڈیسک کا عملہ انتہائی پڑھا لکھا ہے، لیکن با اخلاق ہے اور اچھے طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو پوری دنیا میں اس جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ حالی ضلع سیالکوٹ میں نہیں۔ میں یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی جو ہے، دیکھیں میں اگر فورس کر رہا ہوں یا مطلب کہ اگر میں یہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تو یقیناً پولیس کی بھی اس کے اندر اصلاحات ضروری ہیں محکمہ کے اندر۔ میں آج آپ سے یہ سوال چاہتا ہوں، بلکہ اس پروگرام کی وساطت سے ڈی پی او سیالکوٹ عبدالغفار کسرانی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سیالکوٹ کے کپتان ہیں پولیس کے اور ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن سوال جاننا چاہوں گا کہ کووڈ-19 اس کے فرنٹ لائن پر لڑنے والا ہر ہمارا ایس ایچ او، ہر سپاہی، ہر اے ایس آئی اور ہر وہ جو اس کے ساتھ منسلک ہے، تو بہت سارے کووڈ کے اس وار سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر کے، لیکن آج وہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے، ڈاکٹروں کو لگائی جا رہی ہے، دوسروں کو لگائی جا رہی ہے، لیکن آج تک پولیس کے ان محافظوں کو آج تک یہ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگوا سکے، کیوں؟ آخر اس کے اندر تاخیر کس بات کی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ذمہ دار ہیں جو پالیسی میکر ہیں، وہ تو آئی جی صاحب ہیں۔ آئی جی صاحب کو اپنے جوانوں کا بھرپور احساس ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا بھی۔ وہ ہم سے زیادہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو جانتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کیا وہ اپنا حکمت عملی مرتب کی ہے انہوں نے۔ لیکن یہ تو آپ کے یا میرے ہم اختیار میں نہیں ہے۔ آئی جی صاحب اگر ڈائریکٹ کسی کوٹے میں
सीएम साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वैक्सीनेशन की डिमांड करें तो वो लेकिन होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त की मुनासिबत से आप इंतजामिया को, पुलिस के साथ डॉक्टर साहब बड़ी नरम पॉलिसी जो है ना वो बयान कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए अपने मुहावजों के साथ। जिस तरह सियासतदानों के साथ हमारा रवैया है, इसी तरह हमें अपने इदारों की भी इस्लाह करनी है। आज अगर डीसी सियालकोट को देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाते हैं। सुबह देखो ये नोटिफिकेशन, शाम को देखो ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। फॉर एग्जांपल जी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया। फॉर एग्जांपल जी आज कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए लारी अड्डे को सील कर दिया गया। आज ये एसओपीज के तहत जो है सुबह से शाम तक कारोबार को इतने से इतने बजे तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसको आवाम के लिए शुगर के नाम पे, चीनी के नाम पे 85 रुपए जो है वो ओनली जो है वो चीनी मिलेगी। लेकिन जिसको नायाब कर दिया गया, जिसको बड़े माफिया ने, दुकानदारों ने और बड़े डीलरों ने जो है वो पता नहीं जमीन उनको खा गई या आसमान ले गया। आप इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या कहेंगे कि ये किस हद तक इस पे अमल दरामद हो सकेगा? सर मुझे अमल दरामद होता तो मुझे नजर नहीं आता जाती तौर पे। पूरे शहर में चीनी जो है ना कहीं 100 रुपए, कहीं 105, कहीं 110, कहीं 90 रुपए किलो बिक रही है। तो जहां तक बात है नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन तो कल से ये ज़ेरे गर्दिश है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, यकीनन डीसी साहब का जो है अपनी एक टीम है, उनका अपना एक सरकारी सतह पे भी मीडिया सेल है। तो मेरी एक तजवीज है डीसी साहब से और उस मीडिया सेल के लोगों से कि जहां ये नोटिफिकेशन जब होता है वो वायरल करते हैं और आप लिखते हैं कि इस चीज का ये रेट मतलब कर दिया गया है, इस रेट के मुताबिक दुकानदार बेचने पर पाबंद होंगे। तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो रेट जो गवर्नमेंट तय करती है, उस रेट पे जब दुकानदारों से हम लोग बात करते हैं, उनका नुक्ता नजर जानने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं इस रेट पे तो हमें नहीं चीज मिल रही है तो हम कैसे बेचें। तो जनाब मेरी गुजारिश है कि अंजुमन ताजरा के साथ इस इश्यूज पर डीसी साहब को जरूर बैठना चाहिए, उनका मौकफ लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है हर नोटिफिकेशन उनका अंजुमन ताजरा के लोग जूते की नोक पर क्यों रख रहे हैं और उसके पीछे उनकी क्या मजबूरियां हैं। या जब आप नोटिफिकेशन वायरल करते हैं तो उनके मीडिया सेल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उससे पहले देख लें कि ये चीज किस किस दुकान पे बिक रही है, साथ वो भी मेंशन कर ले ताकि अवाम को थोड़ा सा तो रिलीफ मिले, अवाम मजीद खज्जल होने से बच जाए और वो सीधी उसी दुकान पे जाए जहां वो रेट आपने दिया है, उस रेट से वो चीज मिल रही हो। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी एफर्ट होगी गवर्नमेंट की। तो इस तजवीज पे मेरी पे यकीनन जो सामनेदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि कोई भी मुतलका फैसला करने से पहले मुतलका लोगों को उसके अंदर उनकी तजावीज़ और मुशावरत को ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा आपसे लास्ट सवाल ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन जब लोग घरों में बैठ के बेरोज़गार हो गए, कारोबार बंद हो गए, कहीं से भी जो उनके ज़राए थे इनकम के वो जो हैं वो ऑफ हो गए, तो उस वक्त यकीनन खाने और पीने, बिजली और गैस और दीगर जो उनकी ज़रूरियात हैं वो तो वैसे ही चल रही हैं, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि वो ज़रूरियात घर बैठ के बढ़ जाती हैं तो वो भी मेरे ख्याल में मुबालगा नहीं होगा, अखराजात बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। तो ऐसे हालात में जो हमारी NGOs हैं, ऐसे हालात में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो मुखर्ररात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों तक कम से कम खाने और पीने जैसे राशन जिसको कहा जाता है कब और कैसे उसको बासानी और मुनज़्ज़म और साफ और शफाफ तरीके से उसको जो है वो कह ले मुमकिन बनाया जा सकता है? कर साहब जहां तक बात है NGOs की, तो बेशुमार NGOs हैं जो बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रही हैं और यकीनन वो अपनी आदत भी संवार रही हैं। बेशक। तो अगर एक मुझे बताएं 20-25 लोगों पर मुश्तमिल एक NGO के लोग वो दिन रात एक करके बेशुमार लोगों को राशन उनकी दहलीज तक पहुंचा रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ मैं एक जाती तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा NGOs के लोगों से कि ठीक है आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन खुदारा फोटो सेशन किए बगैर भी राशन गरीब आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। बेशुमार सफेद पोश ऐसे हैं जो कैमरे के आगे आके अपनी तस्लील करवाना पसंद नहीं करते। तो अगर
فوٹو سیشن کے بغیر آپ ہر انسان کو راشن دیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے زیادہ کار خیر ہوگا. دوسری بات قاری صاحب، انتظامیہ کے لوگوں کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنا اب تک کروڑوں اربوں روپے کی ڈونیشن آئی ہے سرکاری سطح پہ آئی ہے، وہ کہاں گئی؟ جو متعلقہ ادارے ہیں، جو ہماری ایجنسیاں ہیں، وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے، جس نے بھی کیا ہے، بلا تفریق ان کو بے نقاب بھی کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ووٹ کی پرچی گھر گھر پہنچ سکتی ہے تو کیا انتظامیہ یا وہ سیاستدان، کیا وہ حکمران گھر گھر صاف اور شفاف طریقے سے راشن نہیں پہنچا سکتے؟ سر بات یہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، ووٹ تو آتا ہے اب NA-75 کا آ گیا 1 ماہ بعد، یا ضمنی الیکشن ہوتے ہیں 2-2.5 سال بعد، یا 5 سال بعد 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز وہ ہے جو ہر وہاں آپ کے میرے اور سبھی گھروں میں باضابطہ طور پر پہنچائی جاتی ہے، بلوں کی شکل، وہ ہے بلوں کی شکل میں، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل. پانی تو اگر وہ پانی کا بل، اور اگر وہ تمام بل بر وقت پہنچا دیے جاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے؟ اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ بل ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو جس ایک پرائیویٹ کمپنی کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں متعلقہ اداروں نے، اگر وہی بل ڈسٹریبیوٹ کرنے والے اہلکار پے رول پہ لے لیے جائیں تو ڈے 1 میں ود ان سنگل ڈے ایک علاقے میں بغیر کسی ایک مجمع اکٹھا کیے، بغیر کسی ہیلو حجت کے تمام ضرورت مند لوگوں تک راشن پہنچ سکتا ہے. بات ہے نیت کی صرف. اگر وہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہر سطح پر میں وہی بات کہوں گا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستان خدا جانے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو آپ نے اپنی قیمتی آراء تجاویز جو ہے وہ پیش کی اور ان کو بہت سارا گائیڈ کیا. ناظرین انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ جلد آپ سے کریں گے دوبارہ ملاقات. اور آج کے پروگرام میں جو سب سے بڑا پیغام ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ والا میسج دیا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے اس کمپنی سے یا اس فرد سے آپ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بلوں کی شکل میں تک پہنچ رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا چاہتا ہوں اپنی بات کو. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی اور کمپنی سے نہ بھی پہنچنا چاہیں، کسی بھی محلے کے اندر جا کے اس کریانے والی شاپ سے جا کے اس کا جو ادھار والا رجسٹر ہے اس کو ذرا اٹھا کے اس کے اوراق کو پلٹ کے ضرور دیکھ لیجئے گا کہ کس گھر کا کتنا کھاتا مہینے کا اور کتنے سالوں سے وہ بیچارہ چلا آ رہا ہے. آپ کو غریب پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی. اور آج یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جو جس کے پاس وسائل ہیں، اختیارات ہیں، اس کو اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ضرور ادا کرنے چاہیے، ان کو بروئے کار لانا چاہیے. اور بالخصوص انتظامیہ اور بالخصوص وقت حکمران جن کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں، تمام تر وسائل موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی عوام کے لیے ضرور ان کو بروئے کار لائے اور ان کے لیے امن کو، ان کے لیے روزگار کو، ان کے لیے صحت کو، ان کے لیے تعلیم کو اور ان کے لیے تمام تر ان کی ضروریات کو جو ہے وہ کہہ لیں پر امن طریقے سے ان کی گھر کی دہلیز تک پہنچانے میں جو ہے اس کو یقینی بنائے اور آخرت اور دنیا دونوں کو اپنے لیے بہتر بنائے، تاکہ پھر جب بندہ آن کال کسی سے بات کرے، لائیو کسی کے سامنے آئے تو پھر بد دعاؤں کی بجائے اس کے لیے دعائیں اٹھیں، تاکہ پھر اس کی غیر موجودگی میں بھی لوگ اس کو دعائیں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ صرف دنیا میں نہیں، چلا بھی جائے دنیا سے تو لوگ پھر بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مثالیں دے کہ وہ تھا. وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھا. وہ کون تھا؟ عمر بن خطاب تھا. وہ کون تھا؟ علی المرتضیٰ تھا. وہ کون تھا؟ عثمان بن عفان تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین. آج ہمیں اس ریاست کے اندر ان کی حکومت کو، ان کی وہ کہہ لیں خلافت کو اور ان کی سیاست کو اپنانا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد کریں گے ملاقات. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے معزز مہمان ڈاکٹر شہزاد نسیم کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ.